لبیک 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 یا رسول۔ جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کر مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر اپنے یار کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا فرما کر مذہب حق اہل سنت و جماعت نصیب فرمایا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ درود اس نبی پر، سمندر کے قطرات سے زیادہ درود اس نبی پر، جنگلات کے پتوں سے زیادہ درود اس نبی پر، جس نے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے فرما دیا، وہ جس نے مغرب میں ڈوبا ہوا سورج واپس بلا لیا، وہ جس نے درختوں کو قدموں میں بلا لیا، وہ جس نے جانوروں سے سجدہ کروا دیا، وہ جس نے اشارے سے بادل بنا دیا، وہ جس نے دعاؤں سے بادل برسا دیا۔ لاتعداد درود اس نبی پر جس نے ابو جہل کی بند مٹھی میں پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سامعین و حاضرین، آن والا جمعۃ المبارک رمضان شریف دا جمعۃ المبارک ہونا پہلا، تو میں آج دے اس جمعۃ المبارک دے اندر فضائل رمضان اور روزہ دار دے فضائل اس بارے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کچھ بھی عرض کرن تو پہلا میں اللہ پاک دی بارگاہ دعا کرنا کہ یا اللہ مینوں حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما، اور سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کر کے اپنی اپنی دنیا اور آخرت سنوارن دی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ معززوں، محتشم سامعین و حاضرین، رمضان المبارک دی خصوصیات صرف اس وجہ تو نہیں کہ اس مہینے روزے نے، یا فقط اس وجہ تو نہیں کہ اس مہینے لیلۃ القدر ہے۔ رمضان المبارک دی خصوصیات دی اور بھی بہت زیادہ وجوہات نے، جنہاں جو چند ایک میں آپ دے گوش گزار کرنا۔ 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا وصال ہویا 3 رمضان المبارک نو۔ اس تو علاوہ 10 رمضان المبارک مکہ فتح ہویا ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دا وصال بھی 10 رمضان المبارک نو ہویا ہے۔ علاوہ زی جنگ بدر 17 رمضان المبارک نو ہوئی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال بھی 17 رمضان المبارک نو ہویا۔ اس تو علاوہ 18 رمضان المبارک اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام نو زبور عطا فرمائی سی، یعنی زبور بھی رمضان المبارک دے مہینہ دے اندر ہی نازل ہوئی۔ 19 رمضان المبارک اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تورات عطا فرمائی سی۔ 20 رمضان المبارک اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل عطا فرمائی سی۔ 21 رمضان المبارک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم شہادت بھی ہے، اور 26 رمضان نو قرآن کریم بھی نازل ہویا۔ ٹھیک ہے، اس طرح بے شمار وجوہات نے فضائل رمضان دیاں، مگر ہر جمعۃ المبارک دے اندر تقریر دی سلیکشن از خود تو کیتی جاندی ہے کہ اس موضوع تے تقریر کیتی جائے، اور اس ضمن دے اندر فلاں واقعات جڑے نے یا فلاں احادیث یا قرآنی آیات او خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تلاوت کیتیاں جان، مگر آج عام روٹین تو ہٹ کے ایک علیحدہ تیاری ہے،
وہ تیاری کی ہے مشکات شریف صفحہ نمبر 173 تے حدیث شریف ہے اجے رمضان آنے کچھ دن باقی سن جویں ہن اجے چند ایک دن ہی رہ گئے نے رمضان آنے رمضان شریف آنے چند دن باقی سن کہ آقا علیہ السلام ممبر تے جلوہ گار ہوئے اور صحابہ کرام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا آمد رمضان دے اندر. تو میں آج اس نیت دے نال ممبر تے بیٹھا کہ جیڑی تقریر حضور کیتی سی نا رمضان آن تو پہلا آج ساری ہوئی تقریر کر دیتی جائے. ٹھیک انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی اور میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. بالکل از خود تو تقریر نہیں, از خود تو کوئی تیاری یا سلیکشن نہیں, بیائی ہی کوشش کیتی جائے کہ بھی وہی تقریر کر دیتی جائے جو آقا علیہ السلام رمضان شریف تو ایک جمعہ پہلا صحابہ کرام نو تعلیمات ارشاد فرمائیاں. چونکہ آقا علیہ السلام دا انداز گفتگو بہت سادہ سی تو اس نظریے نال اس سنت عمل دی بھی کوشش کیتی جائے گی کہ سادہ انداز دے اندر ہی وہ گفتگو کیتی جائے جڑی آقا علیہ السلام ارشاد فرمائی اور وہی احادیث اور قرآنی آیات آپ دے گوش گزار کیتیاں جان جڑیاں کہ آقا علیہ السلام خود فرمائیاں. رمضان شریف دے متعلق بہت زیادہ واقعات, بہت زیادہ قرآنی آیات اور بہت زیادہ احادیث میرے ذہن بھی نے, زبانی یاد بھی نے, مگر میں اج ایک ڈیسیژن لیا کہ بالکل تقریر جو کیتی جائے جڑی حضور کیتی سی. ٹھیک ہے, تو پھر وہ گل حضور کرن تے بندہ کہ وہ یہ دا لطف نہیں آیا تو پھر یہ دے اندر دا پانڈا خالی سی تاں انہوں لطف نہیں آیا, وگرنہ حضور دی ہر گل وچ پتہ نہیں کتنی حکمتاں نے. تو میں بلا تاخیر گفتگو شروع کرنا. آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا قد اذلکم شہر عظیم, فرمایا صحابہ وہ بہت بڑا مہینہ ان قریب آنے والا ہے. عقیدت نہ لاکھو سبحان اللہ, کوئی گل نہیں. یہ گفتگو بھی شاید زندگی آپ پہلی دفعہ سماعت کر رہے ہو وہ تو توجہ نال سننا. میں بار بار کہہ رہا نہ انداز میرا اپنا ہے نہ تقریر میں آج از خود تو کیتی ہے, بیائی ہی کوشش کر رہا ہوں تقریر کراں جڑی حضور کیتی ہے. حضور فرمایا قد اذلکم شہر عظیم, تم میں پر ایک بہت بڑا مہینہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اور حضور پہلی گل کیتی فضائل رمضان ہی فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اس میں ایک رات ایسی بھی آئے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. رات ایک کے 1000 مہینہ تو بہتر ہے. کوئی بھی اگلی گل کرن تو پہلا یہ مشکات شریف صفحہ نمبر 173 دی حدیث شریف پڑھیا. حضور فرمایا فیہ لیل خیر من الف شہر, اور دے اتے گواہی اللہ دا قرآن دے رہا ہے 30واں پارہ سورہ قدر. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. آپ دی توجہ ہوئے ایک رات ہے عبادت کریے تے اللہ 1000 مہینیاں دیاں راتاں تو بھی زیادہ ثواب عطا فرماندا ہے, کیونکہ اللہ نے نہیں فرمایا 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر ہے یہ رات. اللہ فرمایا خیرن, ان سے بھی بہتر ہے. یہ رات اللہ کریم سانو اس وجہ تو عطا فرمائیے, ساڑیاں زندگیاں چھوٹیاں نے اور اپنیاں زندگیاں دے اندر ہو سکتا ہے اسی اتنی زیادہ نیکی نہ کر سکیے. اللہ پاک فرمایا اے ایک رات عبادت کر لو, میں کئی 1000 مہینیاں دیاں عبادتاں دا ثواب عطا کر دیاں گا. اور حضرات اس رات دا نام ہے لیلۃ القدر. گل سمجھ آ رہی ہے نا جڑی کر رہے ہیں؟ اس رات دا نام ہے لیلۃ القدر. یہ دا مطلب بنتا ہے قدر والی رات. قدر والی رات
کوئی سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، سارے اس رات دا جشن مناندے نے، اس رات جاگدے نے، اس رات عبادتاں کردے نے۔ کیوں کہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کیوں ہے؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اس قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ ہر مولوی جشن مناندا ہے، آندا ہے وجہ ہے وہ اس راتی قرآن آیا ہے۔ امام غزالی آندے نے تسی خود سمجھو جس راتی قرآن آیا ہے اور رات 1000 مہینوں تو بہتر ہے، پھر اس رات تک کی مقام ہوگا جس رات قرآن اللہ آپ تو نجاتے آیا ہے۔ اے اور رات ہے جس رات قرآن آیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے ایک ہے لیلۃ القدر اور ایک ہے لیلۃ المیلاد۔ ایک رات ہے جس رات قرآن آیا، ایک رات ہے جس رات قرآن آلا، توجہ ہے نا آپ دی، ایک رات ہوئے جس رات قرآن آلا آپ آیا ہے۔ اور احباب ایک قرآن جڑا ہے نا یہ بڑی شان اور عظمت ہے، مگر یہ باوجود بڑے جے عیسائی نے جڑے قرآن سکھ بھی رہے نے، سکھا بھی رہے نے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ اندر ہی ہے، یا مسلمانوں نو دینی تعلیمات سکھن تو بعد گمراہ کیتا جائے کسی طریقے۔ اس وجہ تو قرآن بہت زیادہ عیسائی، یہودی لابی بہت زیادہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ غیر مسلمان دے مدرسے نے جنہاں دے اندر قرآن سکھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے۔ یہ باوجود انہوں نے قرآن دا کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں۔ کیوں والا؟ انہاں قرآن نو منیا ہے، قرآن والے نو نہیں منیا، صاحب قرآن نو نہیں منیا۔ بس یہی بات امام غزالی دی نقل فرما رہا، آپ نے فرمایا اگر لیلۃ القدر 1000 مہینوں تو بہتر ہے تو لیلۃ المیلاد 1000 لیلۃ القدر تو بھی کئی گنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس رات قرآن آیا ہے تو اس رات قرآن والا آپ آیا ہے۔ حضور اگلی گل ارشاد فرمائی، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ فرمایا اس رات جناب جبریل الامین فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور حضور فرمایا فرشتیاں دے گروہ جبریل ہوندے نے، پوری کائنات تے پھرتے نے۔ کوئی بندہ بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہا ہے یا کوئی بندہ کھڑا ہو کے اللہ دا ذکر کر رہا ہے، جناب جبریل فرشتیاں دے نال او دے حق وچ مغفرت دی دعا کر دینے۔ کس بندے دے حق جڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات بیٹھ کے کھڑا ہو کے کسی طریقے دے اندر بھی اللہ دا ذکر کر رہا ہے، او دے واسطے جناب جبریل دعائے مغفرت کر دینے۔ اسی وجہ تو ایک حدیث شریف آقا علیہ السلام نا ممبر تے چاڑے سن، اور اسی جڑی ممبر دی دوسری سیڑھی تے بیٹھے ہیں نا احتراماً بیٹھے ہیں، حضور تیسری تے بیندے ہوندے سن۔ آقا علیہ السلام پہلا قدم رکھیا تے حضور فرمایا آمین، سرکار دوسرا قدم ممبر تے رکھیا، حضور پھر فرمایا آمین، حضور تیسرا قدم ممبر تے رکھیا، حضور پھر فرمایا آمین۔ جدو حضور ممبر تے بیٹھ گئے تو صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 دفعہ فرمایا آمین آمین آمین، جبکہ سانو دعا دی سمجھ نہیں آئی۔ حضور فرمایا جدو میں پہلا قدم رکھیا تو جناب جبریل آ کے عرض کیتی رسوا ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جڑا اپنی زندگی چ رمضان دا مہینہ پائے اور جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو میں کیا آمین، تو کتنا آپ سمجھ دے ہو۔ ایک حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرمایا پیارے اگر میں تیری امت دوزخ سٹنی ہوندی تو میں کدی بھی رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا ہی نہ کرتا۔ یعنی جو شخص رمضان پالے، رمضان اچ عبادت کرے، اللہ پاک لازماً ہوتی بخشش فرما دیندہ ہے۔ اسی لئے جبریل کیا ہلاک ہو جائے وہ شخص جدی زندگی رمضان آئے اور او دے باوجود وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ حضور فرمایا آمین۔ حضور فرمایا جدو میں دوسری سیڑھی تے چڑھیا تو جبریل کیا برباد ہو جائے وہ شخص جدے والدین یا اونا دعا چو کوئی ایک
وڈیرا ہو جائے اور انہاں دی نافرمانی کر کے دوزخ دے اندر چلا جائے۔ حضور فرمایا میں دوبارہ کیا آمین، تو پتہ لگا وہ والدین دی فرما برداری بھی کتنی ضروری ہے۔ چونکہ میرا موضوع رمضان المبارک ہے تو میں اس پاسے زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ حضور فرمایا جدو میں تیسرا قدم رکھیا تو جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جدے سامنے آپ دا نام لیا جائے اور وہ آپ دی ذات تے درود شریف نہ پڑھے، وہ بھی شخص برباد ہو جائے۔ حضور تیسری دفعہ فرمایا آمین۔ تو پہلی سیڑھی دی گل کرنا مقصد سی کہ جو شخص دی زندگی رمضان آئے، رمضان دا مہینہ عبادت کرے، اللہ پاک لازمی دی بخشش فرما دیندہ ہے۔ لیلۃ القدر دے بارے آخری بات کر کے فضائل رمضان دی طرف آنا، چونکہ بیائی ہی گفتگو وہی کر رہے ہیں جی میں حضور کی تھی، تو چونکہ سرکار ہی پہلا لیلۃ القدر دے بارے گلاں کیتیاں تو اس وجہ تو ابتدائی گفتگو لیلۃ القدر دے بارے کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ کوئی کنفرم نہیں کہ 26ویں 27ویں دی رات ہی ہے، آخری عشرے دیاں طاق راتاں نے 21 23 25 27 29 5 راتاں نے، انہاں 5 راتاں چو کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ حضور فرمایا اینو آخری راتاں تلاش کرو۔ دیکھو اگر کسی چیز نو تلاش کرنا ہوئے نا تو دی کوئی نشانی پتہ ہونی چاہیے، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اگر کوئی چیز تلاش کرنی ہوئے تو او دی کوئی نشانی ہونی چاہیے، وہ جتو بندہ پہچان لے کہ اے وہی چیز ہے جنہوں میں تلاش کرنا اس نے نکلے ہاں۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر دیاں نشانیاں کی نے؟ حضور فرمایا او رات نہ زیادہ گرم ہوندی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوندی ہے۔ سردیاں چو رات آئے تو اس راتی ٹھنڈ نہیں ہوندی، گرمیاں لیلۃ القدر آ جائے تو اس رات گرمی نہیں ہوندی، درمیانی رات ہوندی ہے۔ سردیاں ہون تو اس رات سردی نہیں ہوئے گی، اور لیلۃ القدر گرمیاں چاہ جائے تو اس دن موسم تبدیل ہو جائے گا، گرمی نہیں رہے گی۔ اے ایک نشانی ہے لیلۃ القدر دی۔ دوسری نشانی حضور ارشاد فرمائی، حضور فرمایا آسمان تو جڑا وہ تارا ٹوٹنا جنہوں کہندے ہو نا، جڑا آگ دا گولا فرشتے مار دینے شیطان نو، حضور فرمایا لیلۃ القدر او آگ دا گولا کدی بھی جنہوں تسی تارا ٹوٹنا آندے ہو پنجابی چ، تارا ٹوٹ گیا، ایسا عمل لیلۃ القدر دی رات وچ نہیں ہوندا۔ تیسری نشانی حضور ارشاد فرمائی کہ لیلۃ القدر تو اگلے دن جدو سورج چڑھدا ہے نا، وہ شواواں تو بغیر طلوع ہوندا ہے۔ سورج اگن تو پہلا کوئی شواواں طلوع ہوندیاں نے سرخ رنگ دیاں سورج دیاں، اور سورج بعد وچ طلوع ہوندا ہے۔ حضور فرمایا بغیر کسی شعاع دے سفید ٹکیا دی طرف سورج جڑا لیلۃ القدر دی اگلی رات طلوع ہوندا ہے۔ اے حضور نشانیاں ارشاد فرمائیاں نے، اور ایک تجزیہ نگار تے ان بھی تذکرہ کیتا ہے وہی 27ویں دی رات ہے کہ اکثر تمام نشانیاں 27ویں دی رات ہی پائیاں جاندیاں نے۔ اس وجہ تو مقرر کر دیتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں دی رات ہے۔ اور دے نال ہی ایک تجزیہ نگار ان بھی کہا اس کا لیلۃ القدر دے لفظ بڑھنے نے 9، لیلۃ القدر دے لفظ ٹوٹل نے 9، ٹھیک ہے، لیلہ دے لفظ 4 تے القدر دے لفظ 5 ملا کے بڑھنے نے 9 الفاظ۔ اور قرآن چے لفظ 3 دفعہ آیا ہے۔ اللہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 دفعہ لیلۃ القدر آیا قرآن وچ، اور یہ لفظ بنتے نے 9۔ وہ کہندا ہے بھی اللہ ایک اشارہ دیتا ہے کہ 9 نو 3 نال ضرب دئیے تو مجموعہ 27 بار ہوندا ہے۔ اس وجہ تو بھی ممکن ہے کہ یہ رات 27ویں دی ہی رات ہے جنہوں لیلۃ القدر کیا جاتا ہے۔ اس تو اگے حضور گفتگو کردیا ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک دے اندر جڑا میرا امتی ایک نیکی کردا ہے، اللہ پاک عام حالات دی گل ہے بھی ایک نیکی دا بدلہ 10 نیکیاں دیتا جاتا ہے، اور رمضان المبارک دے اندر ایک نیکی دا بدلہ 70 تو لے کے 700 گنا تک زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے۔
وہ نیکی ایک کرنی ہے تو ثواب کنا 700 نیکی دا۔ حضور فرمایا جڑا میرا امتی رمضان وچ نفل ادا کرے اللہ نو فرض دا ثواب عطا فرمائے گا، اور جڑا فرض ادا کرے اللہ نو 70 فرضاں دا ثواب عطا فرمائے گا، چونکہ ہر نیکی دا اجر 10 گنا ہے۔ تو اس وجہ تو جڑا انسان ایک نفل 2 نوافل پڑھ رہا ہے اللہ پاک انہوں 700 یا 1400 فرض پڑھن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بھی ایک رمضان دی فضیلت ہے۔ اصل میں گل کر کے اگلی گل کرنا وہ چونکہ طبیعت دا رجحان لوگ جڑے عالم دین نو سنن واسطے جاندے نے نا سپیشل او دے انداز واسطے جاندے نے، پسند کرتے ہیں دی تقریر نو تاں جاندے نے۔ تو میں اج گفتگو انج نہیں کر رہا جی میں تقریر کرنا، لیکن آپ نال ابتدان بھی گل کیتی ہے کہ حضور خود یہ تقریر ارشاد فرمائی ہے، تو میں بھی آئین ہی رسول اللہ علی تقریر کر رہا جڑی رمضان تو پہلا حضور تقریر کی تھی۔ تو اگے جڑے موضوعات نے سیدہ فاطمہ تو زہرا، پھر اس تو بعد غزوہ بدر، مولا علی، پھر امام حسین، جڑے رمضان دے 4 موضوعات نے وہ تو انشاءاللہ پھر اس بارے گل نہیں ہونی چونکہ رمضان دے بارے، تو اس وجہ تو میں فضائل رمضان تفصیلاً عرض کر رہا۔ آپ حضرات اگے گزارش ہے کہ اے توجہ نال سنو، تو بڑا عظیم مہینہ ہے، یہ بھی لازمی بات ہے کہ بندہ اگر اس مہینے نو ضائع کر دے تو وہ جبریل بھی بد دعا کیتی ہے بھی برباد ہو جو شخص جدی زندگی رمضان آئے اور وہ دے باوجود وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو عرض کر رہے ہیں حضور فرمایا بھی 700 گنا تک نیکیاں بڑھا دیتیاں جاندیاں نے۔ اس تو اگلی گل حضور ارشاد فرمائی، حضور فرمایا جدو رمضان المبارک ہوندہ ہے فتحت ابواب الجنہ، اس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان آئے حضور فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا وفتح ابواب الرحمہ، اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت الابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو اس رات جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کسے کو لوں گناہ نہیں کرا سکتے۔ اگلی گل عرض کرن تو پہلا گل کرنا بھی شیطان جڑا نا یہ رمضان بچ جاندہ ہے، تو یہ جڑے شتونگڑے ہوندے نے نا وہ کھلے رہندے ہیں، وہ بھی شیطان ہیں جڑے رمضان بھی نہیں بچتے۔ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کئی شیطان ہیں بھی ہوندے جڑے رمضان بھی نہیں بچتے۔ وہیں تو ویسے حضور فرمایا سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ میں ڈوانوں نے جو چند ایک شیطانہ دی گل دسنا جڑے رمضان بھی نہیں بجے ہوندے۔ کئی بدبخت ہیں نے بالکل ہٹے کٹے تندرست صحت یاب تے اے پورا 11 مہینے ویل ڈریس رہن گے، تو جدو رمضان آئے گا روزہ رکھے ہے نہیں، کیوں؟ میں بیمار ہوں، میں نے تو فلانی بیماری ہے، میرے کو روزہ رہندے ہی نہیں، میرے کو روزہ رکھے ہی نہیں جاندہ ہے۔ اور ایسے بدبخت بھی وہی ہوٹلاں کے وہ پردے لائے ہوندے نے، وہ دے پیچھے بہ کے پورا دن روٹی کھان والے آ رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہو، کدھر کا خیال ہے؟ بیمار جانوروں کا یہی ہسپتال ہے۔ وہ ایسے بیمار جانور نے جنہاں نو دوائی لین ہاسپٹل نہیں بلکہ ہوٹلاں دے جانا پیندا۔ تو یہ شیطانیت ہے۔ بیمار بندے دا کیڑا کام ہے ہوٹل تو روٹی کھانا؟ آپ سمجھدار ہو، بندہ بیمار ہوئے نا تو پہلی گل ڈاکٹر کہندا بھی باہر دا کھانا نہیں کھانا، خوراک سادی کر اور گھر دی روٹی کھا۔ اگر باہر دی کوئی کھاندا بھی ہو تو ڈاکٹر منع کر دیندے ہیں۔ اے جڑے رمضان شیطان بیمار ہوندے نے نا، وہ اللہ ماشاءاللہ انہاں نو ہاسپٹل جان دی ضرورت نہیں، وہ ہوٹلاں جا کے علاج کراندے نے۔ وہ میں پہلا عرض کیتا ہے کدھر کو جا رہے ہو، کدھر کا خیال ہے؟ بیمار جانوروں کا یہی ہسپتال ہے۔ اور ایسے کئی شیطانی شتونگڑے، مگر ایک گل ہے اگر کوئی بندہ کسی وجہ تو روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ تے بھی لازم ہے رمضان دا احترام کرے، اور احترام رمضان کدی بھی سر عام نہ پانی پیے نہ روٹی کھائے، اور کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس عمل دے مخالف ہے رمضان دی جدے اندر توہین ہوئے۔ میں آپ نے ایک واقعہ عرض کرنا، چلو ذرا آپ دی طبیعت دے مطابق بھی گل ہو جائے گی۔ حضرات ایک عیسائی سی، وہ دا بچہ رمضان دے مہینے نا
بزرگ فرماندے نے باہر نکل کے کیلا کھا رہا سی، او دا بچہ باہر نکل کے کیلا کھا رہا سی تے اس بچے دے منہ تے چنڈ ماری تے چنڈ مار کے کہا گھر دفع ہو جا، تینوں پتہ نہیں مسلمانوں دے روزے نے اور تو باہر نکل کے سر عام کھانا کھا رہا ہے۔ اس جدو بیٹے نو تھپڑ ماریا رمضان دا احترام کیتا، اللہ نو دی ادا اتنی پسند آئی اور راتی ستا تو حضور خواب چاہ گئے، حضور فرمایا میں تینو کلمہ پڑھان آیا کیونکہ تو ساڑھے رمضان دا احترام کیتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، رمضان دا احترام عیسائی بھی کرے تے برکتاں تو خالی نہیں رہندا، تے اگر حضور دا امتی احترام کرے تو برکت کنی ہوئے گی، اور دے برعکس اگر کوئی رمضان دا احترام نہ کرے تو پھر یہ بھی حساب رکھو اللہ تے تے ناراض کنا کو ہوئے گا۔ گفتگو اس بارے کاری سے سلسلۃ الشیاطین اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اگے حضور گل ارشاد فرمایا رمضان اچ اللہ میری امت نو 5 ایسیاں خصوصیتاں عطا فرمائیاں نے جو اس تو پہلا آج تک کسی نو عطا نہیں فرمائیاں۔ 5 خصوصیات حضور فرمایا رمضان دے مہینے چ اللہ میری امت نو عطا فرمائیاں نے جو اس تو قبل کسی امت نو بھی نہیں عطا فرمائیاں گئیاں، اور 5 خصوصیات کی نے یہی آخری گل ہے، اور اچھی طرح سمجھنا، اگر کوئی بندہ توجہ نال سن لے تو میں امید رکھنا ہوتا دل کرے گا کہ میں رمضان دا روزہ نہ چھڈا، اور یہ نال ہی انشاءاللہ وہ شخص کدی بھی کوشش کرے گا کہ کسی قسم دی رمضان اللہ دی نافرمانی نہ ہوئے۔ تو پہلا عمل حضور ارشاد فرمایا روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار دے منہ چو جو بو آئے تو اللہ نو وہ بھی کئی خوشبوواں تو زیادہ، تسی حساب لاؤ اللہ نو روزہ دار نال کتنا پیار ہے۔ اور 2 مسائل ایک بڑی لطف اندوز گل ہے، توجہ فرمانا۔ ساڑھے جڑے نے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے بھی روزے دی حالت مسواک کر لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں، اور امام شافی فرماندے نے کہ مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ کسے امام شافی نے پوچھا بھی مسواک کیوں نہیں کرنی چاہیے تو آپ نے فرمایا مسواک کیتیاں منہ دی بدبو ختم ہو جاندی ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ تسی اس چیز نو بھی آزماؤ، اے ٹوتھ پیسٹ دی جان چھڑ دیو، مسواک کرو۔ ایک تو رسول اللہ دی سنت ہے، دوسری کنفرم بات ہے منہ چو بدبو نہیں ہوندی، تیسری مسواک کیتیاں انسان دی اکھاں دی روشنی بھی تیز ہوندی ہے اور انسان دا دماغ بھی کھلدا ہے مسواک کیتیاں، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ ایک علیحدہ موضوع ہے، عرض کریا امام شافی فرمایا روزے دی حالت مسواک نہ کرو۔ کسے پوچھا کیوں تو آپ نے فرمایا مسواک کیتیاں منہ دی بدبو ظاہر ہو جاندی ہے اور اللہ نو چونکہ وہ بہت زیادہ پسند ہے اس وجہ تو مسواک نہ کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ تواڈے اور میرے امام آپ نے فرمایا روزے دی حالت مسواک کر لینی چاہیے۔ کسے پوچھا یا حضرت اگر مسواک کرے گا تو منہ دی بدبو ظاہر ہو جائے گی، آپ نے فرمایا جدے منہ دی بدبو بھی اللہ نو پسند ہوئے تو اسی اندازہ کرو اگر وہ دے منہ چو خوشبو ہوندی ہوئے تو اللہ نو کتنی پسند ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ دا ہر مسئلہ ہی دماغ جترن دے عین مطابق ہے۔ تو پہلی خصوصیت کیڑی عرض کیتی ہے، یاد بھی رکھنا نا، کیڑی دسی ہے پہلی بھی روزہ دار دے منہ چو بدبو آئے تو اللہ دے نزدیک خوشبو تو بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری خصوصیت حضور فرمایا جیڑے میری امت دے روزہ دار نے آسمان دے فرشتے دنیا و آسمان دی ہر چیز ایتوں تک کہ سمندر دی مچھلیاں بھی ان واسطے بخشش دی دعا کر دیا نے جڑا شخص روزے رکھے۔ اے روزہ دار دی دوسری فضیلت حضور ارشاد فرمائی، پہلی کہ دے منہ چو بدبو آئے تو اللہ نو خوشبو تو بھی زیادہ پسند ہے، اور دوسری خوبی کی ارشاد فرمائی کہ سمندر دی مچھلیاں تک ہر چیز روزہ دار دے حق کی دعا کر دیا نے۔ تیسری گل حضور ارشاد فرمائی کہ اللہ روز رمضان جنت نو سجاندہ ہے اور سجا کے فرماندہ روزہ داران دا انتظار کر۔ ہر نمازی حاجی ہر اچھے عمل کرن والا جنت دے انتظار اچھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جنت روزہ دار کا انتظار کر رہی ہے۔
کہ روزہ دار جدو میدان معاشرے چاہے گا تو جنت عرض کرے گی یا اللہ جلدی دے نالے نو میرے اندر کال دے. اور حضور فرمایا جنت دے بارے فرمایا جنت دے 8 دروازے نے، 8 ابواب، 8 دروازے ہیں. فرمایا منہ باب الریان، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، لا یدخلها الا الصائمون، اس دروازے سے روزہ دار جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ ہر ایک بندے نے ایک دروازے چو ہی لنگنا ہے. انہوں ایک دروازے جو کئیاں نو حج والا دروازہ آواز مار رہا ہوگا وی ادھروں آ جاؤ، کئیاں نو روزے والا دروازہ کہے گا وی تسی ادھر آ جاؤ، کئیاں نو نماز والا دروازہ کہے گا کہ تسی ادھر آ جاؤ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان ہے، حضور فرمایا جنت دے 8 دروازے ہی صدیق اکبر نو آواز مارن کے کہ جس دروازے تو چاہے اسی دروازے تو جنت ہی داخل ہو جا. چوتھی صفت حضور ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کو 2 وقت خوشی ملتی ہے، 2 خوشیاں ملیں گی جو روزہ رکھے گا. للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. پہلی خوشی فرمایا عند الافطار، جب روزہ کی افطاری کا وقت آتا ہے تو پہلی خوشی اسے تب ہوگی. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ دوسری خوشی؟ فرمایا عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو خوش ہو جائیں گے. دوسری خوشی روزہ دار نو، اور ایک بڑی نایاب جی چیز ہے روزہ. میں اپنا انداز چھڑ کے تقریر چھڑ کے وہانوں روزے دے رمضان دے فضائل عرض کر رہا، تو میرا مقصد فقط یہ ہے کہ کسی حالت بھی روزہ نہیں چھڑنا. اور آخری گل اس بارے حضور ارشاد فرمایا 5ویں جڑی خوبی اللہ پاک روزہ دار نو عطا فرمائے گا، ہر عمل دا ایک ثواب ہے. دیکھو نا کسی نال سلام لئیے 10 نیکیاں مقرر ہے نا، جواب دیو 3 نیکیاں، نماز دی ایک نیکی مقرر ہے، حج دی ایک نیکی مقرر ہے، زکوٰۃ دینے دی ایک نیکی مقرر ہے. پر اللہ فرشتیاں نو حکم دیتا ہے لکھن والیاں نو، فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھے تسا فقط یہ لکھنا ہے کہ اس روزہ رکھیا، ثواب نہیں لکھنا. روزے دا صرف کیوں؟ فرمایا لکھنے چاہ ہی نہیں سکتا، اتنا ثواب ہے لکھنے چاہ ہی نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں لکھنا نہیں، فقط یہ لکھو اس روزہ رکھیا ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا حدیث قدسی حضور فرمایا، پھر اللہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا اجر بھی میں اپنی شان کے مطابق ہی عطا کروں گا. تو کسی حالت بھی روزہ نہ چھڑو. یہ تے بالکل وہ تقریر سی جڑی حضور خود کی تھی. تھوڑا آج میں جمعہ پڑھایا نا، یہ رمضان تو ایک جمعہ پہلا ساری تقریر حضور انج کی تھی سی. بس میں فرض محبت ادا کر رہا تھا، کسی کی ادا کو ادا کر رہا تھا. تو میں سمجھا بھی ہر تقریر تو لازمی وہ تقریر ہے جڑی حضور خود اپنی امت واسطے ارشاد فرمائی. میں آپ نو اپنے اور آپ دے نبی دا پیغام بھی ہی جس طرح حضور ارشاد فرمایا اسی طرح انہی الفاظ آپ اگے وہ تمام الفاظ گزارش کیتے نے. اور آخری بات رمضان دے حوالے نال کر لگا، چلو اگر کوئی بندہ سپیشل ایک سسٹم واسطے آیا تو کچھ وقت بچ گیا اس وجہ تو گل کر لگا. اگر کوئی بندہ روزہ افطار کروائے کسی کھجور نال، یہ بھی اس حدیث دے آخری الفاظ سن. حضور فرمایا کو کسی نو کھجور نال یا پانی نال روزہ افطار کرائے تو اللہ پاک انہوں روزہ رکھن والے دے برابر ثواب عطا فرمائے گا. کسی نو کھجور. اور حضور فرمایا بھئی روزہ دار دے اجر وچ کمی بھی نہیں کیتی جائے گی. بعض اوقات نہیں ہوتا بندہ آتا بھائی اللہ کھجور ہے تے نہ روزہ کھولیں، تو کئی بندے کہتے ہیں سارا دن رکھیا میں ثواب تینوں دے چھڑا. انج نہیں ہوتا. حضور فرمایا جس روزہ رکھیا وہ اجر وچ کمی نہیں کیتی جائے گی. اور روزہ کھلوان والے نو ایک ہی گل ہے جڑا کھجور نال یا ایک پانی دے گھٹ نال کسی دا روزہ کھلوائے. صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ اگر کسی نو کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے افطاری دے وقت تو او دا اجر کیے؟ حضور فرمایا میں انہوں اپنے حوض چوں کوثر دا پانی عطا کراں گا. میدان معاشرے میں انہوں اپنے حوض تو عطا کراں گا. آب کوثر
اور وہ بندہ آبے کوثر نو جدو پیے گا انہوں کدی پیاس نہیں لگے گی ایتوں تک کہ اللہ انہوں جنت دے اندر داخل فرما دے گا. اے روزہ افطاری دی شان ہے. اور آخری بات عرض کر لگا کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کے روزہ توڑ دے، پہلی تو گل او دی توبہ لازم ہے، او دی توبہ ضرور کرنی ہے، بغیر توبہ تو معافی نہیں. دوسرا روزے دا کفارہ جڑا ادا کرنا ہے. نشے قطعی تو 3 کفارے نے جڑے اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمائے نے. اگر کوئی شخص روزہ توڑے تو او دے واسطے حکم ہے کہ ایک غلام آزاد کرے. ہن چونکہ وہ سسٹم ہی نہیں جویں اج کل جانور منڈیاں چ ہوندے نا، پہلا انسان بھی آئی منڈیاں ہی وکدے سن، تو کسی ایک غلام نو آزاد کروا دینا ایک روزہ توڑن دا کفارہ سی. چونکہ ہن وہ سسٹم نہیں تو پھر جو باقی 2 چیزاں رہ گئیاں وہ چیزاں عرض کر دینا. دوسری گل کہ اگر کوئی شخص غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. 60 روزے انہوں رکھنے پین گے. 60 روزے مسلسل رکھنے نے جی ایک بھی وچوں چھڑیا تو گنتی پھر ایک تو شروع کرنی پے گی. یہ روزہ توڑن دا کفارہ قرآن دے اندر. اگر کوئی شخص سمجھے کہ میں یہ بھی ادا نہیں کر سکتا تو تیسرا حضور ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلانا پے گا. یہ تیناں چوں کوئی ایک کفارہ ادا کرے گا، نال توبہ کرے تو دا گناہ مٹے گا، ادروائز انہوں کل قیامت دے دن اس بارے سختی نال پوچھ کے چھوئے گی. اگر کوئی بندہ روزہ توڑ دے، غلام آزاد کرے، 60 مسکیناں نو کھانا کھلائے، اگر یہ دوویں کام نہیں تو پھر 2 ماہ دے مسلسل روزے رکھے. میں عرض کر رہا ہوں کچھ بندے آندھی سپیشل ایک سسٹم نو سنن واسطے نے، تو آخری 5 منٹ ایک واقعہ ایک صحابی رسول دا عرض کر لگا جنہ کو روزہ ٹوٹ گیا، روزہ رکھیا. میں وہ عمل تے حدیث موجود ہے کہ انہاں کی کیتا جس وجہ تو روزہ ٹوٹیا، لیکن صحابی دی شان دی وجہ تو میں مقام صحابیت سمجھ دیا نہ مناسب سمجھنا کہ وہ گل بھی کیتی جائے کہ انہیں انج کیتا تو پھر انہاں دا روزہ ٹوٹ گیا. خیر کوئی عمل انہیں ایسا کیتا جہدے نال روزہ انہاں دا ٹوٹ گیا، روزہ ختم ہو گیا. اور او آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آ گئے. اور صحابہ ایسے کمال سن وہ کدی انہاں غلط گل نہیں سی حضور دی بارگاہ چ کیتی. گناہ کر دینا اور گل ہے کدی گناہ تے ڈٹے نہیں سن، آ کے حضور دے سامنے بیان کر دیندے سن کہ یا رسول اللہ ساڑھے کو لویا گناہ ہو گیا. تو او صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جائے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزے دے اندر سا اور روزے دے اندر فلاں عمل کیتا ہے جدی وجہ تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو میرے واسطے کی حکم ہے؟ حضور ارشاد فرمایا بھئی ایک غلام آزاد کر. اس کیا میں آپ بڑا ماڑا ہوں، کول شے ہی نہیں. عقیدت تھوڑی جی بنے تو ایک دفعہ سارے آنکھوں سنا. جمعہ میں سادہ ہی لنگ گیا ہے، اصل تقریر ہوئی کیتی ہے نا، تقریر نبوی. اگو پھر 4 جمعے ہیں نے رمضان دے، انشاءاللہ پائندان باغ دے موضوع تے گفتگو ہوئے گی وہ 4 جمعۃ المبارک دے اندر. ٹھیک ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اور بول دینا جتنی کو عقیدت بنے. حضور فرمایا جا جا کے غلام آزاد کر. اور سرس کی تھی سونے آپ بڑا ماڑا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمایا جو غلام آزاد نہیں کر سکتا جا جا کے 2 مہینیاں دے روزے رکھ. او کہنے لگا سونیا ایک رکھیا سی جڑا پورا نہیں کیتا گیا، 2 مہینیاں دے کیویں رکھاں گا؟ او صحابی گل بڑی سوچ رہا کہ ایک رکھیا سی او نہیں توڑ چڑھیا تو 2 مہینیاں دے میں لگاتار کیویں رکھا؟ حضور میں نا غلام آزاد کر. تو کہنے لگا میرے کو اتنے پیسے ہی نہیں. حضور میں 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھ. کہنے لگا سونے ایک نہیں توڑ چڑھیا 2 مہینے دے لگاتار کی میں رکھاں گا. حضور فرمایا پھر تیسرا حکم ہے
جا جا کے 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے عرض کردا وضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ماز آگ دے کاجل والیا میں بندہ بڑا غریب ہاں 60 مسکیناں نو کھانا کتوں کھلاواں گا حضور فرمایا بہ جا تیرا کوئی انتظام کرنے او صحابی حضور دے کول بہ گئے اتنے دے اندر باہر ایک بندہ ٹوکرا لے کے کھجوراں دا حضور دے کول آیا حضور نو تحفہ عرض کیتا سرکار او کھجوراں دا ٹوکرا صحابی نو دے چڑیا فرمایا جا چلا جا جا کے مسکیناں دے اندر کھجوراں تقسیم کر دے اللہ تیرا کفارہ قبول فرما لے گا ارے آخری بات لگا جدا دل مننے او کہہ دے سبحان اللہ وگرنہ ضرورت نہیں حضور فرمایا ایک بندہ آیا نا کھجوراں دا ٹوکرا لے کے تے شاید کوئی نہیں صحابہ تے جان دے نظرانے لے کے بھی حضور کو لا جاندے سن یہ دا مطلب یہ بندا ہے کسی پیر فقیر اپنے عالم دین نو نظرانہ دینا بھی صحابہ دی سنت ہے یہ دے خلاف نہیں یکدم ہو جانا چاہیے ایک میں ہویا کی طریقہ ہے کہ کی طریقہ فلانا مولوی انہوں پیسے بڑھائیے پھڑ لیندا ہے حضور بھی لے لیندے سن ہاں پھر کتے فتویٰ لاؤ گے یہ بیکلی دیاں گلاں ہوندیاں او کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آیا بڑھ کے صحابہ تو دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے اگوں یار دی مرضی ہے گل آئے یا ٹوکرا آئے حضور دی بارگاہ او ٹوکرا کھجوراں دا پیش کیتا حضور انج کر کے او ٹوکرا پھڑیا تے انج اس بندے نو دے چھڑیا فرمایا ٹوکرا لے جا جا کے غریباں تقسیم کر تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا جا اس بندے جڑی اگلی گل کیتی نا بھائی اے آخری گل اور بڑی اس کمال گل کیتی او درس کیتی ماں زاگ دے نینا والے منیا میں کھجوراں دا ٹوکرا چوکنا جا کے غریباں ہی ونڈاں گا تو رب میرا کل کفارہ قبول کرے گا میرا کفارہ ادا ہو جائے گا پر سونے میں جانا ضرور ہاں مگر مکے تو میرے تو ود کے غریب کوئی نہیں حضور فرمایا ٹوکرا چک جا کے کارے سارے بے کے کھا لو نالے شکم سیر ہو جائے گا نالے رب لو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا کریم ایسا ملا کہ جس کے برے ہیں ہاتھ اور کھلے خزانے بتاؤ پھر بھی یہ منکرو کہ تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ہے اور ہن کوئی مولوی نہیں کر سکتا کوئی کسی نے کہہ سکتا لے یہ 60 مسکینہ جنی روٹی اپنے گھر بہ کے کھا لیا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا سسٹم کوئی کہہ سکتا ہے دوے فتویٰ اگلے دن کفر دا فتویٰ لگ جانا نشے قطعی دا انکار ہو گیا اور نشے قطعی دا انکار بیان شریعت کفر ہے یہ مطلب ہے حضور جو چاندے نے کر سکتے ہیں ایک سے مولوی نو اجازت نہیں اور کل انما انا بشر مثلکم دی غلط تشریح کرنے والا ہر مولوی یہ بات ذہن نہیں رکھے قیامت دی صبح ہو سکتی ہے مولوی دین نہیں بدل سکتا جو کل اللہ کہہ دیتی ہے بے ہی ہوتے تے عمل کرنا پے گا کہ میرے حضور دی ذات نے فرمایا کھارج کھا لو انج بھی اللہ قبول فرما لے گا اور دے تو علاوہ ایک کسی اور نو اجازت نہیں کیونکہ انہوں حضور کہہ دیتا